ہمیں پتہ نہیں ہے نماز کس چیز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ میں کوئی غصے میں نہیں ہوں، کوئی ناراض نہیں ہوں آپ سے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صرف ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز جس نے چھوڑ دی، گویا کہ اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ ساری دنیا کے انسان کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، اپنے ماں باپ کے قاتل کو جو عذاب ملے گا، جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑنے والے کو وہ عذاب دیا جائے گا۔ میری قوم کو نہیں پتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی، مشہور صحابی، وہ جماعت میں موجود نہیں ہے، فجر کی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، جانشین دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے فارغ ہو کر اس صحابی کے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ وہ اٹھ کر کے آئے تو مصلی پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ آج فجر کی نماز تم نے کیوں ترک کر دی اور تم سے فجر کی نماز کیوں چھوٹ گئی؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آج میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں نفل نماز پڑھوں، آج رات نفل نماز پڑھنے کا میرا دل چاہتا تھا، میں آدھی رات تک کے نفل پڑھتا رہا، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر میں سو گیا، اس وجہ سے میری جماعت چھوٹ گئی۔ جلسے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، مشاعرے کی وجہ سے نہیں چھوٹی، نماز نفل کی وجہ سے فجر کی جماعت چھوٹ گئی۔ وہ بھی نماز نہیں چھوٹی، صرف جماعت چھوٹ گئی۔ فاروق اعظم نے غصے ہو کر فرمایا کہ تمہارے آدھی رات نفل پڑھنے سے بہتر تھا کہ تم عشاء پڑھ کے فوراً سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سنیوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے حال پہ، اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی آخرت پر رحم کرو، اپنی قبر کی زندگی پہ رحم کرو۔ یہ دنیا کے اندر یہ سب یہیں پر رہ جائے گا، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑی بڑی باتیں یہیں پہ رہ جائے گی، بڑے بڑے ڈائلاگ یہیں پہ رہ جائیں گے، بڑے بڑے محاورے یہیں پہ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اللہ اکبر۔ ایک وادی ہے، اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، ایک وادی اس کا نام وادی لملم ہے، اور اس میں اتنی گرمی ہے، اتنے عذاب ہے کہ اتنے عذاب پوری جہنم میں اور جگہ نہیں۔ سب سے زیادہ عذاب وادی لملم کے اندر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو وادی لملم ہے اس میں موٹے موٹے بچھو، اور وہ بھی اتنے موٹے موٹے جیسے اونٹوں کی طرح، اونٹ کی طرح بچھو موٹے نہیں ہوتے، بچھو تو صرف ہاتھ بھر کے ہوتے ہیں یا انگوٹھے بھر کے ہوتے ہیں، بالشت بھر سے زیادہ کبھی بچھو نہیں دکھتے۔ لیکن اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح، بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں، اور ان کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینے لمبائی میں انسان جتنا دوڑ سکتا ہے یا گھوڑا جتنا دوڑایا جا سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو ہیں، اور ان کے منہ میں 70 ڈنک ہے، 70 ڈنک، اور ہر ڈنک کے ساتھ ایک زہر کی تھیلی ہے۔ جب وہ کسی کو ایک ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، 70 سال تک کے وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ یہ کسی جلسے کے ناظم کی لفاظی نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں، یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی کلام ہی نہیں کیا، بلکہ اس نبی کی عادت کریمہ تو یہ تھی کہ جب تک اللہ کی طرف سے
نبی سچے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے بچھو کے منہ میں 70 ڈنک ہے، اس میں ایک ایک ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے، ایک ڈنک مار دے 70 سال تک کے زہر گھومتا رہے، یہاں سے لے کے وہاں تک۔ بیٹھی ہوئی میری بہنیں بھی ہوگی، ان سے پوچھتا ہوں کتنا کمزور جسم رکھتے ہو؟ جسم کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جو جسم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم اگر بتی کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا، جو جسم سگریٹ کا چٹکا برداشت نہیں کر سکتا، وہ جسم اللہ اکبر وہ جہنم کی خوفناک وادی سرکار خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں، اور اس کو غریب نواز اپنے قلم سے لکھتے ہیں کہ وادی لملم سے ایک دن میں 70,000 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی 70,000 مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ وادی لملم ہے۔ صحابہ کرام نے جب وادی لملم کا ذکر سنا، اس کے بچھوؤں کا ذکر سنا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی لملم میں اللہ کن کو داخل فرمائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کی ہوگی، اللہ اس وادی لملم میں ان کو داخل فرمائے گا۔ اللہ جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ اللہ کو ایک معنی ہے، جس کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانی ہے، اس رسول کا فرمان ہے سنیو اپنے حال پہ رحم کرو۔ نماز کو اتنا آسان مت سمجھو چھوڑنا۔